بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت ہے، جس پر غالباً آج یہ میری 5ویں مجلس ہے۔ سورہ ابراہیم بت شکن، یہ سورہ از اول تا آخر اپنی ایک ایک آیت میں نہ جانے کتنے مضامین اور کتنی حکمتیں اور کتنے معارف سموئے ہوئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی کل کی مجلس میں بھی میں نے یاد دلایا تھا، اور اس سے پہلے بھی اکثر یاد دہانی کرتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں آیات القرآن خزائن، قرآن مجید کی آیتیں خزانے ہیں، خزانے۔ ایک ایک آیت ایک انتہائی عمیق و وسیع و عریض و عریق خزانہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص کسی خزانے کے دہانے پہ پہنچے تو اس پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ دیکھے اس خزانے میں کیا کیا اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ تو تدبر فی القرآن کے سلسلے میں اور تفکر فی القرآن کے سلسلے میں یہ ایک رہنما ارشاد ہے ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کا۔ قرآن مجید پڑھیں، میں اکثر عرض کرتا ہوں، قرآن مجید جس قدر جتنا بھی روزانہ پڑھ سکیں پڑھیں، اپنے وظیفے میں رکھیں، صبح، شام یا سحر کے وقت، یا نماز عصر کے بعد، نماز صبح کے بعد، نماز عصر کے بعد یا سحر کے وقت۔ یہ 3 اوقات تو بہت ہی عظیم الشان ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں کہ جب قرآن مجید انسان آداب قرآن کے ساتھ باوضو ہو کر عشق الہی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی، وہ عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس تلاوت کرنے والے کے قلب پر نورانیتوں کی چھوٹ پڑتی رہتی ہے۔ کوئی صحبت قرآن سے بے فیض نہیں اٹھتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی قرآن حکیم کو اپنے سامنے کھول کر رکھے، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ تلاوت کرے اور اسے کچھ حاصل نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی رائے سے میں متفق نہیں ہوں۔ بہت سے حضرات بحث کرتے ہیں کہ قرآن، ایک تو بہت بڑے عالم ہیں، میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا ان کا، عالم ہیں وہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن مجید پڑھنا کہ انسان ترجمے سے بالکل واقف نہ ہو اور تفسیر سے واقف نہ ہو، یہ باطل ہے۔ لفظ باطل کا استعمال اس طرح سے انہوں نے کر لیا کہ ان کا علم و فضل و اجتہاد کا بطلان خود ہی واضح ہو گیا۔ قرآن مجید پڑھیں، لیکن ہاں اگر اللہ توفیق دے، اور یہ توفیق پیدا کیجئے، یہ توفیق حاصل کیجئے، اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے دعا کیجئے کہ ترجمہ بھی پڑھنے کا موقع ملے، تفسیر بھی پڑھنے کا موقع ملے، تعویل تک پہنچنے کا موقع ملے، تعبیر حاصل کرنے کا موقع ملے، عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ یہ سب مراتب ہیں۔ قرآن مجید سے عبرت کس طرح حاصل کی جاتی ہے، قرآن مجید سے اعتبار کیسے حاصل کیا جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے مستقل، جس پر کسی صاحب فضل نے ابھی تک مستقل طور پہ قلم نہیں اٹھایا ہے۔ یہ ایک علمی موضوع ہے، قرآنیات میں ایک علمی موضوع ہے کہ کس طریقے سے قرآن مجید سے اعتبار حاصل کیا جاتا ہے۔ اور میں جب اعتبار کا کلمہ استعمال کر رہا ہوں تو اس کی بھی ایک اصطلاحی حیثیت ہے عرفانی ادب میں، عرفانی علوم میں، لیکن آپ سے ذہنی اور عرفانی ایمانی قربت کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار کرنا، کبھی یہ تجربہ کیا ہے؟ ایک دوست کا کسی دوست پہ اعتبار ہوتا ہے، یہ تجربہ کیا ہے کبھی؟ ہوتا ہے تجربہ، کبھی آپ کا اعتبار قائم ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا اعتبار ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتوں میں یہ ہوتا ہے، بھائی بھائی کے رشتوں میں ہوتا ہے، والدین اور اولاد کے رشتوں میں ہوتا ہے کہ ایک رشتہ ہے، اس رشتے کے تقاضے کچھ بے کہے
تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ تقاضے پورے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ میرا اعتبار قائم ہو گیا، اور کبھی وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی اعتبار کو ٹھیس لگی، اعتبار ٹوٹ گیا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید سے اپنا اعتبار حاصل کریں۔ جوانان عزیز، بطور خاص جوانان عزیز، یہ نوخیز بچے، ان کی تربیت ماں باپ اس طرح کریں، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کی تربیت اس طرح کریں، بزرگ مومنین اپنے نوجوان برخورداروں کی اس طرح تربیت کریں کہ یہ قرآن سے اعتبار حاصل کریں، اور پھر یہ میوچول رشتہ ہو، آپ کا قرآن پر اعتبار ہو، قرآن کا آپ پر اعتبار ہو جائے۔ جن تلاوت کرنے والوں کے قسمیں ہیں، خود حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ حدیث ہے، یعنی وہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اب دیکھیے، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، کتنی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ ایک بڑی مثال دے دوں، حالانکہ بہت دل پہ جبر کر کے میں مثال دے رہا ہوں۔ خاندان بنو امیہ کا، ارے اور جانے دیجئے، وہ شخص جو تخت حکومت پر بیٹھ کر یہ کہتا ہو، اس کا شعر نہیں ہے، کسی اور کا شعر ہے، دہرایا تو اس نے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، یہ تو بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا، نہ وحی نازل ہوئی تھی، یعنی نہ جبرائیل آئے تھے، نہ قرآن نازل ہوا تھا۔ اگر یہی شخص بیٹھ کے قرآن پڑھے تو قرآن اس پر لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ساری امت مل کے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہے، تمام اموی فقہا اس کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے رہیں، مگر جتنی بار یہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے، خود قرآن اتنی بار اس پر لعنت کرے گا۔ تو واضح ہوئی بات۔ اب اسی سلسلے کو جب آگے بڑھا تو ایک اور شخص ہے، کہتے ہیں کہ ایک جوان تھا بنو امیہ میں، بڑا صالح جوان سمجھا جاتا تھا، نام تھا اس کا ولید، اور وہ دن رات نماز روزہ اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ لیکن جس دن جیسے ہی اس کے باپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور اسے اطلاع ملی کہ تخت حکومت اسے مل گیا ہے، اب وہ ہو گیا ہے حاکم، خلیفۃ المسلمین، اس نے قرآن مجید کو بند کیا اور یہ کہہ کے بند کیا، خدا حافظ، یہ میرا آخری رابطہ تھا آپ سے۔ عبارتیں اس کے اصل الفاظ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جو ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا، امت مصطفیٰ پر، امت قرآن پر، اہل بیت پر، عامت الناس پر، کوئی اس کو ظلم ستم سے نہیں بچا۔ ایک مرتبہ کسی موقع پر انہوں نے قرآن مجید سے تفاعل کے لیے قرآن اٹھایا، اور اس میں وہ آیت نظر آئی جو سرکشوں کی سزا کے لیے تھی۔ انہوں نے قرآن مجید کو پارا پارا کر کے 2 شعر کہے اور کہا کہ روز محشر خدا کے سامنے گواہی دینا کہ میں نے تجھے پارا پارا کیا ہے۔ یہ ہے بنو امیہ کی نسل سے ہونے والے امراء مملکت اور خلفاء کی سیرت۔ میں اس سے زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں اس موضوع پر۔ ایسے افراد جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو قرآن ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا؟ وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، قرآن ان پر لعن کر رہا ہوگا۔ تو قرآن مجید سے وہ رشتہ قائم کیجئے کہ قرآن کا آپ کے اوپر اعتبار قائم ہو جائے، قرآن کا آپ کے اوپر اعتبار قائم ہو جائے، اور آپ کا قرآن پر اعتبار قائم ہو جائے۔ بہت بڑی عرفانی سیر و سلوک کی بحث کو سمیٹ کر نچوڑ کر ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، جب انسان قرآن مجید سے اعتبار حاصل کر لیتا ہے اور اس کا اعتبار قرآن پر قائم ہو جاتا ہے،
تب اس کی زبان میں یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ دے تو کن فیکون کا معجزہ ہو جاتا. ہمارے عرفا جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ عارف کن فیکون خداست. ایک عارف جب بسم اللہ کہہ دے کچھ نہیں، بسم اللہ کہہ دے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہی بسم اللہ 100 بار پڑھیے، 1000 بار پڑھیے، 786 بار پڑھیے، کوئی اثر نہیں ہوتا. اور ایک عارف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے، جس کام کے لیے نیت کر کے بسم اللہ کہے گا وہ کام ہو جائے گا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے قرآن سے وہ رشتہ برقرار کیا ہے کہ قرآن کا ان پر اعتبار ہے، ان کا قرآن پر اعتبار ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. دنیا نے دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں ایسے افراد، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں نجف اشرف میں جب تھا تو اللہ نے یہ توفیق دی تھی کہ میں نے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی دستبوسی کی ہے انہی لبوں سے. اور نہ جانے کتنی بار میں نے دیکھا ہے اپنی ان آنکھوں سے قریب سے. جیسے یہ بچے میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں موجود ہوتا تھا اور وہ گھر سے تشریف لاتے تھے، بازاروں سے گزرتے تھے، تنہا بس ایک شخص ان کے ساتھ ہوتا تھا پیچھے پیچھے. عموماً جو ہوتا ہے نا کہ ایک تقریباً ایک حلقہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ وہاں سیاسی پناہ گزین تھے اور دنیا کی بڑی حکومتیں سب ان کی دشمن تھیں، شاہ ایران ان کا دشمن تھا. لیکن جب کوئی ان کے ساتھ چلتا بھی تھا تو وہ بڑی محبت سے پہلے کہتے تھے اور پھر تنبیہ کے انداز سے ذرا سخت لہجے سے کہتے ہیں، بھائی جائیے آپ اپنا کام کیجئے، مطالعہ کیجئے، درس پڑھیے. بے فرمائید. اور اس کے بعد وہ تنہا حرم تشریف لے جاتے تھے. اور دستور ان کا یہ تھا جتنے دن وہ نجف اشرف میں رہے، تقریباً 14-15 سال، کہ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش ہو، کچھ ہو، مگر وہ اپنے وقت پر حضرت بسم اللہ میں ضرور پہنچتے تھے. حرم مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام